باہر سے ہی وہ رد ہو گئی اور مشکل دور ہو گئی آپ سے. یہ کون ہے دور کرنے والا مشکلات کا؟ یہ ہدایت کی طرف لے جانے والا کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ کیسے ہدایت ہو گئی؟ اگر کوئی نہ سمجھ میں آئے کہ یہدونا بامرنا کیسا ہے، جاؤ کربلا 40 پہ جا کے دیکھو، جہاں حج پہ صرف 50 لاکھ لوگ جا رہے ہیں، وہاں تو فقط پاکستان جیسے ملک سے مجھے پتا چلا تھا کہ فقط 2 کروڑ لوگ تو پاکستان سے خالی گئے تھے. خدا بحق امام زمان علیہ السلام ہمارے راستے کھلے، ہم پھر کربلا جائیں. اپنے جد کی طرف اس طرح سے گہرا رشتہ ہے امام زمان اور امام حسین علیہ السلام کا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ہدایت ہو، لوگ بذریعہ امام حسین علیہ السلام ان تک پہنچے. لوگوں کو کربلا کی طرف قلوب کو کیسے مائل کیا؟ تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ جو مشی تھی نا، جو پیدل نجف سے کربلا دوسرے علاقوں سے پیدل جو لوگ جایا کرتے تھے، یہ پہلے بھی ہوتا تھا. مراجعین نے کوشش کی، علماء نے کوشش کی، بس لیکن 1-2 سال چلی اور اس میں بھی اتنے لوگ نہیں گئے. یہ اچانک کیا ہوا کہ CNN BBC جیسے چینلز کو مجبوری ہو گئی کور کرنے کے لیے کہ دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا تھا ہندوستان میں اور پھر اس کے بعد ہوتا تھا حج پر. کہا یہ سب کے نمبر کاٹ گیا اور یہ ہندو بھی بہت پیچھے رہ گئے. یہاں کروڑوں کا مجمع، یہ اور اس پر آرٹیکلز لکھے گئے کہ کربلا کی سرزمین اتنی چھوٹی ہے، یہ کروڑوں لوگ اس میں سمائے کیسے؟ یہ کروڑوں لوگوں نے کھایا پیا کیسے؟ یہ کروڑوں، اتنے ہوٹل نہیں ہیں نجف میں، کربلا محلہ میں. جب اتنے ہوٹل نہیں ہیں، وہ یہ ٹھہرے کہاں پر اتنے لوگ؟ اور پھر اتنے کروڑوں لوگ جو آ رہے ہیں، بے تاب ہو رہے ہیں. مولا کرونا آ گیا، ہمیں کہہ رہے نہیں جا سکتے. مجھے اسی مجلس میں چند دن پہلے ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ مولانا دعا کیجئے گا کربلا کے راستے کھل جائیں. کہا کیوں؟ جب ان کی طرف میں نے دیکھا نا، میں نے کہا انشاءاللہ کھل جائیں گے. کہا نہیں، میں زائرین کو کربلا لے، اسی مجلس کی اس جگہ کی بات آپ کو کر رہا ہوں. کہا میں لوگوں کو کربلا لے کے جاتا ہوں، میں بس ڈرائیور ہوں، بے تاب ہر مہینے جاتا تھا. اتنے مہینے ہو گئے مولا حسین کی زیارت نصیب نہیں ہوئی. یہ کیا ہوا؟ یہ شوق و ولولہ دل میں کس نے ڈالا؟ کبھی ہوتا ہے ایسا دنیا میں؟ کبھی دیکھا کہ جہاں پر لوگ جا رہے ہوں صرف مثلا ہزاروں میں یا لاکھوں میں ہوں، ایک دم سے کروڑوں کی تعداد ہو جائے؟ کبھی دنیا میں ایسا معجزہ ہوا؟ کس نے کیا؟ اگر کسی مرجے کا فتویٰ تھا تو لائیں دکھائیں کہ کہہ دیا ہو کہ اس سال سے جانا ضروری ہے، امام حسین علیہ السلام کے لیے واجب ہے. یا بیان آئے ہو کہ جایا کرو، پیدل جایا کرو. کسی مرجے کا، آغا سیستانی کا آیا ہو، کسی مراجین عظام میں سے، ہمارے سروں کے تاج، ان میں سے کسی نے کہا ہو؟ نہیں آیا نا. تو پھر ایک دم سے یہ کیا ہوا؟ کبھی کسی نے سوچا؟ یہ وہی یہدونا بامرنا ہے کہ امام زمان علیہ السلام انسانوں کے قلوب میں، دلوں میں، روحوں میں نفوذ کر کے ہدایت فرماتے ہیں. جاؤ میرے جد حسین کی زیارت کرو. مجھے بھی اگر پہچاننا ہے تو بذریعہ حسین پہچانو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھا آپ نے ماشاء اللہ کیا پیارا شعر انہوں نے کہا، زمین پھیل جاتی ہے کربلا کی. یہ معجزہ ہے، یہ نشانیاں ہیں تمام دنیا والوں کے لیے. اس پہ غور و فکر سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے. پھر وہ ایثار، وہ قربانیاں دینے کے لیے، وہ جن کی ٹانگیں بھی نہیں ہیں، کونیوں کے بل جا رہے ہیں. مولا حسین کی زیارت کر رہا ہوں. بچے کھڑے ہوئے ہیں سڑکوں پر، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، بس پانی کا گلاس ہے. ہاتھ باندھ کے، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے تھے خدایا ایک گلاس پانی ہی پی جاؤ.
میں بھی بروز قیامت جاؤں گا, کہوں گا دادی, ان کی دادی زہرا کو سفارش کروں گا, آپ کے زائر کو میں نے پانی پلایا تھا. میں روایت ختم کرنا چاہ رہا تھا. تو وہ اصول کافی کی اضطراب میں امام زمانہ ہے, مسجد کوفہ میں ہے, اور اضطراب کی حالت میں مغربین کی نماز جو ہی ختم ہوئی, امام زمانہ علیہ السلام, امام صادق فرما رہے ہیں, فرماتے ہیں ان کا سر مبارک سجدے میں چلا جائے گا, اور اتنا طویل سجدہ ہوگا کہ وہ طلوع فجر تک یہ سجدہ رہے گا, اور اس میں امام زمانہ علیہ السلام گریہ کرتے رہیں گے, اور اس شدت سے گریہ کریں گے کہ ان کے آنسوؤں سے زمین تر ہو جائے گی, اور اس آیہ مبارکہ کو پڑھتے جائیں گے, اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ, اور پھر جبرائیل نازل ہوں گے, اور جبرائیل فرمائیں گے آغا اپنا سر مبارک بلند کیجئے, حکم ظہور آیا ہے اللہ کی طرف سے, اور فرمائیں اسی وقت امام زمانہ علیہ السلام مسجد کوفہ سے مکے میں تشریف لائیں گے, اور پھر لوگوں کی طرف دیکھ کے, پشت پر خانہ کعبہ ہوگا, چہرہ مبارک لوگوں کی طرف ہوگا, فرمائیں گے الا ایھا العالم انا المہدی, اے دنیا والو جان لو میں مہدی ہوں. اور پہلا جو ذکر فرمائیں گے, روایات میں آیا اپنے جد مولا حسین کے مصائب پڑھیں گے, روایات میں آیا کہ ایسے مصائب زندگی میں دنیا میں کسی نے سنے نہیں ہوں گے جو اپنے جد مولا حسین کے مصائب امام زمانہ اس لمحے بیان فرمائیں گے. آغاز ظہور بھی جو ہو رہا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس سے کر رہے ہیں, مولا عشق ہے ان کو, اور کیسے نہ ہو جو زیارت ان سے منسوب ہے, زیارت ناہیہ. فرماتے ہیں سلام ان خشک ہونٹوں پر, فرماتے ہیں سلام ان رخساروں پر, اس ننھی ننھی بچی کے رخساروں پر جو تماچوں کے نتیجے میں کبھی سرخ ہو جاتا تھا, رنگ تبدیل ہوتا جاتا تھا. آج آپ نے پرسہ دینا ہے اور دل کھول کے پرسہ دینا ہے. مولا امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ جب میرے جد حسین کو رونا تو ایسے رونا جیسے بڑھیا ماں اپنے جوان بیٹے کو روتی ہے. وہ مولا حسن علیہ السلام, حسن مجتبی کریم ابن کریم, کہ جن کے دسترخوان سے مدینہ نہیں سب کھا کے جاتے تھے, وہ مظلوم امام کو آج پرسہ دینا ہے ہم نے. کسی نے دیکھا کہ مولا ستون کے پیچھے کھڑے ہیں, جب وہ کوئی دوسرا آتا تھا نا چہرہ مبارک موڑ لیتے تھے, کہا مولا کیا وجہ ہے, کہا میرے سے برداشت نہیں ہوتا جب اس کا چہرہ دیکھتا ہوں, جب میری ماں کو تماچے مارے جا رہے تھے میں حسن دیکھ رہا تھا, نہ مدینے میں یہ ظلم ہوتا, نہ کربلا میں یہ ظلم ہوتا, نہ ادھر آگ لگتی, نہ کربلا میں آگ لگتی, نہ مدینے میں تازیانے مارے جاتے, نہ کربلا میں تازیانے مارے جاتے. بہت گہرا تعلق ہے مدینے کا اور کربلا کا. امام حسن مجتبی کا آخری وقت آ چکا تھا, زہر پھیل گیا تھا بدن مبارک میں, تکلیف میں تھے. کوئی ہاتھ لگاتا تھا نا, فرماتے تھے ہاتھ نہ لگاؤ درد ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. ایسے میں ایک 1.5 سال کا بچہ کھیلتے کھیلتے آیا, مولا حسن مجتبی کے سینے پہ لیٹا اور سو گیا. ام فروا وہاں سے گزری, کہا بیٹا کیا ہوا, ایسا نہ کرو, آپ کے بابا کو آپ کو پتہ نہیں کتنے اذیت میں ہیں, تکلیف ہوتی ہے, سینے پہ نہ سو. امام حسن مجتبی نے فرمایا سونے دو میرے قاسم کو. پھر گریہ فرمایا, کہا مجھے کربلا یاد آ گئی, میرے لال کو میرے سینے پہ سونے دو.
فہرست شہداء کی مولا حسین علیہ السلام سنا رہے ہیں. یہ شوق و ولولہ و جذبہ تھا شہزادہ قاسم میں کہ میں جاؤں اور اپنی جان نثار کروں مولا حسین پر. مولا تھے تو بچے نا، چھوٹے بچے تھے نا، بچے تھے. پھر بار بار پوچھا مولا میرا نام نہیں ہے. مولا نے نہیں کہا کہ ہاں تمہارا نام. فرمایا ما الموت عندک یا قاسم. کہا موت کو تم کیسے دیکھتے ہو؟ کہا احل من اسد، احل من اصل. کہا شہد سے بھی زیادہ میٹھی اور شیرین. وہ جان جو میرے مولا حسین پہ قربان ہو جائے تو وہ شہد سے زیادہ شیرین اور میٹھی ہے. مولا حسین نے جب یہ فرمایا تو کہا اچھا آپ یہ فرمائیے کہ میرا نام ہے یا نہیں ہے، صرف اتنا بتا دیں. مولا نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا نام ہے. مولا نے فرمایا بیٹا قاسم سننا چاہتے ہو؟ کہا مولا بتائیں تو صحیح میرا نام ہے، مجھے بڑا دل ملا رہا ہو، چاہتا ہوں مجھے پتا چلے میرا نام ہے کہ نہیں. کہا تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا بھی نام ہے. علی اصغر کا نام سنا نا ایک دم قاسم کو جلال آ گیا. کہا مگر یہ اشقیاء خیام میں بھی داخل ہو جائیں گے؟ مولا نے فرمایا بیٹا میں علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کے لے جاؤں گا. پھر وہ وقت آیا، ایک کے بعد ایک جنازے آنے شروع ہوئے، ایک کے بعد ایک لاشیں آنے شروع ہوئے. جب انصار ختم ہو گئے، خاندان بنی ہاشم کے لاشوں پہ لاشیں آنے شروع ہوئے. قاسم چاہتے ہیں کسی طرح اپنے مولا کے پاس سے اجازت مل جائے. جو روایت کے الفاظ آپ کو بتاؤں، ہر دفعہ جاتے ہیں، جب کوئی لاش آیا نا دوڑتے ہوئے گئے اپنے چچا کے پاس، چچا مجھے جانے کی اجازت دیں. اجازت کیسے مانگتے ہیں؟ روایت کے الفاظ ہیں، کبھی دستِ مبارک کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی پیرائے مبارک کو مولا حسین کے بوسہ دیتے ہیں. مولا اجازت دے دیں. مولا کا ایک ہی جملہ ہوتا ہے کہ تم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہو. تمہیں دیکھتا ہوں مجھے بھائی حسن یاد آتے ہیں. بھائی حسن نے کہا تھا کہ میرے بھائی میرے قاسم کا خیال رکھنا. میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ پھر یہ وہ وقت آیا کہ جب قاسم چلے خیمے میں گئے اور ایک جگہ دو زانو ہو کر بیٹھ کر رونا شروع کر دیا. گریہ شدید تھی، آہو بکا کی آواز بلند ہوئی. ام فروا کے کانوں میں آواز گئی. جب بچہ یتیم ہونا ماؤں کو بڑا پیار ہوتا ہے بچے سے. کبھی کوئی چوٹ نہ لگ گئی ہو. کہا بی بی زینب کی طرف رخ کر کے بی بی مجھے تو لگتا ہے یہ میرے قاسم کے رونے کی آواز ہے، ذرا دیکھیں تو صحیح رو کیوں رہا ہے. پاس آئی، کہا بیٹا قاسم کیوں رو رہے ہو؟ کہا مجھے اجازت نہیں مل رہی. کہا اجازت نہیں مل رہی؟ ارے پھوپھی زینب سے کہو وہ اجازت دلوا دیں. کہا میں نے تو کئی بار میں نے اجازت مانگی. کہا پھوپھی زینب کی طرف رخ کیا. کہا آپ کی پھوپھی سے تقاضا کرتی ہوں. کہا آپ جا کے ہماری سفارش کر دیجئے. جب بہت دیر گزر گئی نا، ماں بیٹا دونوں اضطراب کی حالت میں ہیں. اچانک ام فروا کو یاد آیا کہ جب حسن مجتبیٰ کا آخری وقت تھا نا تو انہوں نے ایک تعویذ دیا تھا مجھے اور کہا تھا دیکھو اس کو کبھی کھولنا نہیں، لیکن جب کبھی بہت مشکل وقت آ جائے نا میرے بھائی حسین پر، چاروں طرف سے فوجیوں نے اس کو گھیرا ہونا اور میرا بھائی اکیلا ہونا، تب اس کو کھولنا اور پڑھ لینا. کہا اس سے زیادہ مشکل وقت اور کون سا ہوگا؟ جب تعویذ کو کھولا تو تعویذ میں لکھا تھا بیٹا قاسم میرے بھائی حسین پر مشکل ترین وقت وہ ہے جب اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے اور اس کے تمام یار دوستوں کو مار دیا جائے.
وہ اکیلا رہ جائے جب تم یہ دیکھ لو تو اپنی جان میرے بھائی پر قربان کر دینا. یہ مجھ حسن ابن علی کی تمہیں وصیت ہے. بابا کی وصیت دیکھی, قاسم خوش ہوئے, چومنے لگے وصیت کو, اٹھایا تیزی سے دوڑے, مولا حسین کی طرف چلے, کہا ماموں ذرا یہ میں چچا جان ذرا دیکھیے گا تو صحیح میں ہاتھ میں کیا ہے, کیا قاسم دیکھوں تو صحیح. جب وصیت پڑھی مولا نے چوما, بھائی حسن کی یاد آئی. اب بڑے بھائی کی وصیت ہے, مولا حسین کیا کریں, دونوں باہیں کھولی, کہا میرا بچہ قاسم آجا میرے گلے لگ جا. روایت کے الفاظ ہیں شہزادہ قاسم اور مولا حسین دونوں نے باہیں ڈالی بھی ہیں, اتنا روئے اتنا روئے, فغشی علیہما, غشی آ گئی, بے ہوش ہو گئے, دونوں منہ کے بل نیچے گرے اور بے ہوش ہو گئے, اتنا روئے. جب ہوش میں آئے ام فروہ نے بابا حسن کا دستار پہنائی, بڑی شان و شوکت سے چلے. اب جنگ میں جانے کے لیے زرہ پہنی جاتی ہے نا, لیکن قاسم کا جو سن مبارک لکھا ہے, کسی نے کہا 11.5 سال, کسی نے کہا 12 سے اوپر کسی نے نہیں لکھا. جو سب سے زیادہ لکھا آیا وہ 12. اب اس 12 کا جو معتبر ترین میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, 12 سال کا بچہ ہے. زرہ لائی جا رہی ہے. زرہ معلوم ہے کیا ہے, بچوں کے لیے بتا دو, وہ لوہے کا ایک ایسا لباس ہوتا ہے کہ اگر کوئی تیر آئے تو لوہے سے ٹکرائے نیچے گر جائے, کوئی تلوار ہو اس پہ لگے تو بدن پر اثر نہ ہو. قاسم کے لیے جب لایا گیا نا, سارے کے سارے زرہ قاسم سے زیادہ بڑی ہیں, وہ پہنتے ہیں تو وہ نہیں پہنی جاتی. قاسم اتنے چھوٹے کہ زرہ پہنے بغیر اب وہ جا رہے ہیں. اب وہ زرہ کے بغیر جب جا رہے ہیں, مولا حسین نے دیکھا گھوڑا جب آیا نا, گھوڑے پر اتنے چھوٹے کہ خود نہیں بیٹھ سکتے, مولا حسین نے گود میں اٹھا کے قاسم کو سوار کرایا. اب جب گھوڑا آگے بڑھتا ہے, قاسم نے کہا آج میں اپنے دادا علی مرتضیٰ کی یاد دلا دوں گا ان کو, اور ایسا رجز پڑا. اور پھر قلب لشکر پہ جب حملہ کیا, کسی نے کہا 35 لوگ روایات میں آئے, ایک حملے میں قاسم نے فنار فی جہنم بھیجے. اور پھر 35 کے بعد ایک زرقہ نامی ملعون تھا جو 1000 بندوں کے برابر, راوی نے لکھا کہ اس کا شمار ہوتا تھا. اس ملعون نے کہا کہ میری توہین ہے کہ ایک بچے سے جا کے جنگ کروں. اس کے 3 بیٹے تھے اور وہ بھی بڑے مشہور پہلوان شمار ہوتے تھے. کہا کہ جاؤ قاسم سے مقابلہ کرو. ادھر حیدر کرار کا خون تھا قاسم میں, بچہ ہے تو کیا ہوا, شیر خدا کا پوتا تھا. مولا علی کو پکارا, حملہ کیا, تینوں کو واصل جہنم کیا. جیسے ہی تینوں کو واصل جہنم کیا, اس زرقہ کو جلال آ گیا, تلوار لے کے دوڑا اور حملہ کیا. جو ہی حملہ کرنے کے لیے بچے کی طرف بڑھا, مولا حسین کے دستہ مبارک آسمان کی طرف بلند ہوئے. کہا اے اللہ بس اتنی مہلت دے دے, اتنی مہلت دے دے کہ میرا قاسم اس ملعون کو مار دے. ادھر قاسم نے نجف کی طرف رخ کیا, کہا یا علی ادرکنی, تلوار چلائی, ملعون کے 2 ٹکڑے ہوئے. ادھر سے عمر ابن سعد نے کہا ارے یہ ہاشمی بچہ ہے, سب مل کر حملہ کرو. زرہ نہیں پہنی تھی, ہر شہید کے بدن پر زرہ تھی, قاسم کے بدن پر زرہ نہیں تھی. کسی نے تیر مارے, کسی نے خنجر مارا, کسی نے نیزہ مارا, بدن پر زرہ نہیں تھی. پھر وہ وقت آیا, زین سے زمین پر آئے شہزادے, آواز دی چچا میری خبر لو. امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب زیارت ناہیہ کا جملہ ہے کہ سلام اس حسین پر جو عقاب کی طرح سے
قاسم کی طرف لبیک کہہ کے چلے، اچانک دشمنوں نے دیکھا کہ سید الشہداء آ گئے، وہ ڈر گئے، ڈر کے ادھر کی فوجیں ادھر کی فوجیں ادھر، صرف 2 لاشیں ایسے ہیں کربلا میں جو پامال ہوئے، ایک سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین کا لاشا تھا جو پامال ہوا، ایک شہزادہ قاسم کا تھا۔ میں نے کہا تھا نا مدینے کا کافی گہرا رشتہ ہے، زرہ نہیں پہنی تھی، در و دیوار میں دادی آئی تھی، گھوڑوں کے نیچے دادا علی کے سر پہ کچھ نہیں تھا، نماز کی حالت میں تھے، کھلے سر پہ شمشیر چلی تھی۔ اس عرصے عمر ابن سعد نے کہا کہ واللہ میں اس قاسم کو نہیں چھوڑوں گا۔ حمید بن مسلم راوی ہے، اس نے کہا اے عمر ابن سعد، جن لوگوں نے گھیرا ہوا ہے بس وہ کافی ہے، یہ مارا جائے گا، تجھے کیا ہے؟ کہنے لگا نہیں میں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، زرہ نہیں پہنی تھی، زمین پہ گر پڑے تھے۔ اب عمر ابن سعد ملعون بہادر بننا چاہتا ہے بچے کے سامنے، ارے شیر ہے تو فوج گئے، یزیدی کا تو سالار ہے، ارے مولا ابوالفضل عباس تو حسین کے سالار ہے، اگر دم ہے تو ان سے جنگ کر کے دکھا۔ ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، روایت میں الفاظ ہیں کہ پیچھے کی کمر آگے اور جو سامنے کے پسلیاں تھی چکنا چور ہو گئی۔ میں نے کہا تھا نا کہ دونوں لاشیں پامال ہوئے، مولا حسین کے شہزادہ قاسم کے، لیکن ایک فرق تھا، مولا حسین کے جب لاشا پامال ہوا تھا نا شہادت کے بعد، ابھی شہزادہ قاسم زندہ تھے، گھوڑے دوڑ گئے، پسلیاں ٹوٹ گئی، زرہ نہیں پہنی تھی۔ آپ سنتے ہیں نا گٹھڑی میں، ارے گٹھڑی میں اس لیے کیونکہ نازلین بدن تھا بچے کا، گھوڑوں کی سمیں، لاشا پامال ہوا، مولا حسین بیٹھے ہیں۔ میں کہتا ہوں مولا حسین نے اپنی آبا کو لیا ہوگا، جیسے پھول چنے جاتے ہیں، لاشیں کو اس طرح سے چنا۔ اب وہ گٹھڑی ہے، چند بیبیاں ایسی ہیں جو اپنوں دیکھتی رہی تھی جنگ، ام فروہ نے قاسم کی جنگ دیکھی اپنے آنکھوں سے، میرا قاسم کیسے جنگ کرتا ہے، دیکھا دور سے، کہا زینب یہ تو میرا بچے کا لاشا نہیں، یہ تو گٹھڑی میں کچھ لایا جا رہا ہے۔ مولا حسین آگے بڑھے، ارے ایسے میں کونے میں تشریف لے کے گئے، زینب کبریٰ کو اشارہ کیا، کہا بہن زینب آؤ، ارے شہزادہ قاسم کا میں لاشا نہیں لایا، بس اس گٹھڑی میں زہرا کے پھول ہیں، گلستان زہرا کے پھول ہیں۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ انقلب منقلبون۔ اللہم